بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 764 ہے، 764 سورہ انفال کی 2 آیتوں کی آج تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 72 اور 73، 72 and 73۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، صدق الله العظيم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آووا مہاجرین کو جگہ دی، ونصروا اور ان کی مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، بعضهم کے ان کے بعد، اولیاء حمایتی ہیں بعض کے، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، ولم یہاجروا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی حمایت سے، من شیء کچھ بھی، حتی یہاں تک کہ یہاجروا ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں، فی الدین دین کے کام میں، فعلیکم تو تم پر واجب ہے، النصر مدد کرنا، الا مگر علی قوم اس قوم کے مقابلے میں، بینکم کے تمہارے درمیان، وبینہم کے ان کے درمیان، میثاق کوئی عہد ہو، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بعضهم ان کے بعد، اولیاء حمایتی ہیں بعض کے، الا مگر مسلمانوں، ان تفعلوہ کہ کرو گے تم ایسا باہم حمایت، تکن تو برپا ہوگا، فتنہ فی الارض زمین میں، فساد اور فساد کبیر بہت بڑا۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے، دوستی سے کوئی سروکار نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کرے تو تم کو مدد کرنا لازم ہے، مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو، یعنی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ تو مومنوں، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ 2 باتیں۔ اور تیسری بات، اور جنہوں نے ان کو مدینے میں آباد کیا اور ان کی مدد کی۔ چوتھی بات، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ پانچویں بات، اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ چھٹویں بات، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں اے مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ساتویں بات، ہاں اگر دین کی وجہ سے تم سے کوئی مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ آٹھویں بات، سوائے اس صورت کے جبکہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو۔ نویں بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے۔ 10ویں بات، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، وارث ہیں۔ 11ویں بات، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔
بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں کافروں کے ساتھ جنگ اور صلح سے متعلق ہدایات تھیں، قیدیوں کے ساتھ سلوک کی تفصیلات تھیں۔ سورہ انفال کی ان آخری آیات میں مومنوں کی آپسی قرابت اور حسن تعلق سے متعلق اہم باتیں بتلائی جا رہی ہیں، اور کافروں کے آپس میں ایک دوسرے کی دوستی کے مقابلے میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ولی اور دوست قرار دیا جا رہا ہے۔ ان آیات کی تشریح سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں محفوظ رکھنی چاہیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور گزرے ہیں، ایک مدنی دور اور ایک مکی دور۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر 53 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، جس میں 13 سال نبوت کے ملنے کے بعد کے ہیں اور باقی 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ جن ایمان والوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کی نسبت سے دار کفر یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور دارالاسلام یعنی مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے، ان مقدس شخصیات کو مہاجر کہا جاتا ہے اور ان کے اس پاکیزہ عمل کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مدینہ منورہ کے وہ لوگ جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کی سرزمین میں استقبال کیا اور آپ کو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے ذریعے سے خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، انہیں انصار کہا جاتا ہے، جن کی نصرت نے مہاجر صحابہ کرام کو حوصلہ بخشا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر و انصار کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا اور ان کی ان قربانیوں اور اثار و ہمدردی اور محبت و الفت کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے کا وارث بھی بنا دیا، وارث بنا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بعضهم اولیاء و بعض سے یہی مراد دیا ہے کہ وہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اس اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ آنے والوں کو ٹھکانہ دیا، اپنی جگہ دی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ ایک دوسرے کے وارث ہونے کی بنیاد ہجرت پر رکھی گئی کہ جو ہجرت کریں گے وہ اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور جو ہجرت نہیں کریں گے باوجود کہ وہ مومن ہیں وہ وارث ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ آپس میں وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حالات کے تقاضے کے مطابق ایک ہجرت ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کی ضرورت تھی اس سلسلے وراثت کو باقی رکھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور حالات میں تبدیلی رونما ہو گئی، اب وراثت کو نسبی رشتوں سے جوڑ دیا گیا، رشتہ داری سے جوڑ دیا گیا، اور رشتہ داری کے وہ احکامات جاری کیے گئے جو سورہ نساء میں موجود ہیں۔ اب مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے بھائی جو اسلامی بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں رہیں گے، اب وارث ہوگا وہی جو باپ بیٹا باپ بیوی شوہر فلاں جو ایک دوسرے کے وارث ہیں، وہ وراثت چلے گی۔ تیسری قسم ان مومنوں کی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جن کے بارے میں اس آیت میں یوں کہا گیا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر یہ لوگ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تمہارے ذمہ ہے کہ تم ان کی مدد کرو، یہ مدد تم پر لازم ہے۔ ایسی ایمان والوں کی کافروں کے مقابلے میں مدد کرنا ضروری ہے۔ ہاں اتنی بات کا دھیان رہے کہ جس کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اور آپس میں یہ طے ہے کہ مثلا اتنی عرصے تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو پھر ان کے درمیان رہنے والے اہل ایمان کی مدد کرنے کے باوجود ان پر حملہ نہ کیے جائے تاکہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کہ معاہدے کی پاسداری کا ایسے حالات میں بھی لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ چوتھی قسم ان مومنوں کی ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، جن کا والذین آمنوا من بعد میں تذکرہ کیا گیا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی شوکت و قوت کے بعد ہجرت کی، یہ بھی اس پہلی قسم کے تابع ہیں، یہ بھی مہاجر و انصار کی فہرست میں داخل و شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے بھی مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے والد بھی ہیں۔ کافروں کے درمیان آپس میں میراث جاری ہوگی، کوئی مومن کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مومن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون قیامت تک کے لیے ہے۔ تب بھی یہ اس بات کی بیان کی جا رہی ہے اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے اور ان باتوں کی خلاف ورزی کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ